حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی، خوش قسمتی ہر اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے یتیموں کے لیے، ہم جیسے فقیروں کے لیے، ہم جیسے بے سہاروں کے لیے اپنا سہارا محمد مصطفیٰ بنا کر مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرے کم ہے کہ آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عید کا مہینہ شروع ہوا تو وہ بھی عید کے دن جمعے سے شروع ہوا ہے۔ یہ ہم اپنے رب کا کتنا احسان ادا کریں، جتنا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر اپنے بندوں کو خوشخبریاں اور انعام عطا فرماتا رہتا ہے۔ ہم چونکہ ناشکرے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہم پر کرم فرماتا رہتا ہے۔ آج حضور کی ولادت کے مہینے کا پہلا دن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے، اس رحمت سے خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس نبی کا دین ہم سب کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، اچھے برے ہر حال میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس محبوب کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے وہ لاڈلا پیارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے میں محبت کروں کوئی اور اس کو نہ دیکھے، کوئی اور اس سے محبت نہ کرے، کوئی اور اس سے جو ہے تعلقات معاملات نہ بنائے۔ لیکن ہم جیسے گناہگاروں پر خلاق دو عالم کا وہ احسان ہے کہ جس مصطفیٰ کو اپنے نور سے رب نے اپنے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھا، مسلمانوں کی بے حالی کو دیکھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا جاؤ جو لاڈلا میں نے اپنے لیے بنایا تھا سہارا دینے کے لیے وہ تمہیں عطا فرما رہا ہوں، اس کا سہارا لگے گا وہ تمہیں ملے گا۔ ہر بے سہارے کا سہارا ہمارا نبی، ہر بے چارے کا چارہ ہمارا نبی، گرتوں کو سینے لگانے والا، اندھوں کو آنکھیں عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، اشاروں سے مردوں کو زندہ کرنے والا، اللہ کا پیارا، اللہ کی کائنات کا دولہ وہ ایک ہی ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج 1450 سال کے بعد، توجہ کیجئے گا، 1450 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ میرے اور آپ کے اوپر جلوہ گر ہو چکا ہے، سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اگر اتنی صدیوں بعد ہمیں اتنی خوشی ہے تو مجھے بتاؤ جب مکہ سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینے میں آئے ہوں گے، پھر وہاں مدینے والوں کا پھر کیا حال ہوگا کہ ہم تو سرکار موجود نہیں ہے، صرف ان کی آمد کا مہینہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، جسم میں توانائی بڑھ جاتی ہے، خون میں گردش بڑھ جاتی ہے، چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہے، گھروں میں بہار آ جاتی ہے، مساجد میں بہار آ جاتی ہے، محلے میں بہار آ جاتی ہے، گلیوں میں بہار آ جاتی ہے، آسمان پہ نظر اٹھاؤ تو وہ بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو چاہیے آواز سے سبحان اللہ یار۔ آسمان پہ نظر اٹھاؤ تو وہ بھی چمک رہا ہے، زمین پر مارو تو وہ بھی چمک رہی ہے۔ نہیں، ارے جس مسلمان کے چاہے سینوں کو چیر کر دیکھو تو اس کے سینے سے بھی نور نکل رہا ہے۔ 1450 سال بعد ہم پر اتنا کرم ہے تو مدینے کے اندر جو بنو نجار کی بچی ہفتے سے مہینے سے انتظار کر رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے تو رات میں اپنے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کا نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، روزانہ ڈیلی
پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے کالے کالے سیاہ پہاڑوں پر وہ بچیاں چڑھتی تھی اور دف بجاتی تھی اور پڑھتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. روزانہ ڈیلی پہاڑوں پر چڑھتی ہیں، صبح سے شام تک پہاڑوں پر چڑھتی تھی، لیکن سرکار نظر نہیں آتے تھے. روزانہ ڈیلی کا یہ معمول تھا، کوئی نظر نہیں آتا، دور دور تک میرا آقا کا چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آتا. لیکن یہ شعر کیوں پڑھا؟ ایک مرتبہ کا موقع، بچیاں بنو نجار کی ہاتھ میں دف لے کر پہاڑوں پہ چڑھی. مدینے کے سارے پہاڑ کالے، توجہ کیجئے گا، سارے پہاڑ کالے. بچیاں چڑھی پہاڑ پر کہ جتنا اونچا پہاڑ ہوگا اتنی دور سے دیکھے گی. ہر بچی ایک بچی سے اوپر جاتی ہے، دوسری ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے تو کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے اوپر جاؤں تاکہ سب سے پہلے میری نظر مصطفیٰ پہ پڑ جائے. میں اس لیے اوپر جانا چاہتی ہوں تاکہ سب سے پہلے میری نظر پڑے اور پھر میں تم سب کو خوشخبری دوں، مبارک ہو مدینے والا مصطفیٰ آ گیا ہے. اس لیے میں تم سے اوپر. ہر بچی ایک سے اوپر جاتی ہے، ہر بچی اوپر سے چڑھتی ہے. ساری بچیاں جب چڑھی پہاڑ پر دیکھتی رہی، کوئی نظر نہیں آیا، ہمت نہیں آ رہی، کھڑی رہی. اچانک کسی بچی کی نظر پڑی میرے مصطفیٰ کے چہرے پر، کالے کالے پہاڑوں میں نور والا چہرہ. مدینے کے پہاڑ اور والضحیٰ کا چہرہ جب سامنے نظر آیا، بچیوں نے جب دور سے دیکھا، کہا وہ دیکھو وہ آ گیا. کون آ گیا؟ یہ نہیں کہا وہ دیکھو جس نے کہا تھا میں مدینہ آؤں گا وہ آ گیا. یہ نہیں کہا کہ آمنہ کا لال آ گیا. یہ نہیں کہا کہ عبداللہ کا رخت جگر آ گیا ہے، عبد المطلب کا درہ یتیم آ گیا ہے، اللہ کا حبیب. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ بچیوں نے جب سرکار کو دیکھا تو کہنے لگی طلع البدر علینا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے. من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. میرے دوستو بزرگوں، بچیوں نے میرے محبوب کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بلکہ 14ویں کا چاند کہا ہے. وہ دیکھو ہمارے اوپر 14ویں کا چاند آ گیا. او بھائی، جس کا نبی ہوتا ہے خوشی اسی کو ہوتی ہے. لوگ تو دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا لکھا، وہ کیا لکھا، یہ کیا وہ کیا ہے. میں نے کہا تو دلیلوں میں ڈھونڈا رہے، گھومتا رہے، سنی میلاد مناتا رہے گا. صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست بزرگوں، یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے. برکت و رحمت و رفعت و عزت و عظمت و شفقت و کرم و عنایات کا مہینہ ہے. پچھلے جمعے بھی میں نے لفظ کہا تھا، اگر آپ کی میموری چارج ہے تو، کہ ہمارے جسم پر اگنے والے بال اتنے نہیں ہیں جتنے ہم پر سرکار کے احسانات ہیں. میرے اور آپ کے جسم کا ایک ایک بال رسول اللہ کا قرض دار ہے. ہم کبھی بھی اپنے آقا کا قرض ادا نہیں کر سکتے. وہ کیسے؟ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی اس سے پہلے یہ حدیث سنو. یہ نور و بشر کے جو جھگڑے چلتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، نبی بشر ہے، اور اگر نور تو ہوتے تو کھاتے کیوں تھے، نور تھے تو زلفیں کالی کیوں تھی، یہ کیوں تھا، وہ کیوں تھا، پتہ نہیں کہاں سے فتنے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اور یہ آتے نہیں، ان کو پیچھے بھجایا جاتا ہے، پوری گینگ چل رہی ہوتی ہے. برحال جب تک جو دین رسول پر انگلی اٹھاتا رہے گا، کہیں سے آواز اٹھے نہ اٹھے، جامع مسجد کے ممبر سے سب سے پہلے آواز اٹھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی دین کا جھگڑا ہو، کوئی سیاست کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، جو بھی دین پر اٹیک کرے گا، کہیں سے آواز اٹھے نہ اٹھے، سب سے پہلے آواز یہاں سے اٹھے گی. اور یہ میں آپ کی جرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ بات میں کرتا ہوں، پیچھے حمایت آپ کی ہوتی ہے. ہاں، اللہ کا بڑا احسان ہے. میں بڑے موڑ پہ آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ جب پبلک کی حمایت ہوگی تو ہمارا کام پکا ہوگا نا میرے بھائی. میں بات کرتا رہوں کہ جی بتاؤ اس بل کے بارے میں، نہیں میں تو ہلاؤں گا نہیں گردن، ہلائی تو باہر پکڑا جائے گا. میں تو نہیں ہلاتا، ہاتھ تو اٹھانا دور کی بات ہے. تو میں نے کہا دوسری مسجدوں میں لوگ گھبراتے ہیں، مولوی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یا تو کمیٹی کے ڈر سے، یا پبلک کے ڈر سے، یا کسی عہدیدار کے ڈر سے.
لیکن مجھ پر کرم ہے شاہ احمد نورانی صدیقی کا، جو ہے ابو بکر صدیق کی اولاد، اور میرے مرشد نے تربیت ہماری ایسی فرمائی ہے، فرمایا کہ کبھی کسی پر اپنا یقین نہیں رکھنا، اپنا یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھنا کہ رزق دینے والا بھی وہ ہے تو موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ نہیں تو جا کے نیٹ پر 2003 کا واقعہ اٹھا کے پڑھ لو، نور محل چوک پر جب ایم کے گنڈے جو ہے فائرنگ کر رہے تھے، میرے مرشد جب بیان کرنے 2003 میں انہوں نے فائرنگ کی، سارے مولوی جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے جبے پگڑی شگڑی والے اٹھا کے جوتے بھاگے، اکیلا پورے اسٹیج پر جو کھڑا تھا اس کا نام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اکیلے بھی کھڑے ہو کر سیدھی اسٹیج فائر ہو رہی ہے، سیدھے کھڑے ہو کے پڑھنے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اس وہ اسٹیج پہ بھی کھڑے ہو کے وہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا جب ساڈا پیر ڈاٹا ہے تو اسی کیوں کمزور ہوئی ہے سائیں؟ ہاں چک کے بولو سی آواز سے یار سبحان اللہ۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، کہیں مولوی گھبراتے کہیں پبلک گھبراتی ہے، لیکن جامع مسجد کے نمازیوں تمہیں بھی سلامت ہے، تمہیں بھی سلام ہے کہ تم صرف گردن نہیں آواز سے بھی ہاتھ سے بھی بتاتے ہو کہ جو دین سے ٹکرائے گا وہ سیدھا لال بتی جائے گا۔ کیا اجازت ہے آپ کی؟ ہاں دیکھیں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اٹھے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے محتاج نہیں فرمائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے لیے چوکنا رکھو۔ ہم غدار نہیں ہیں، گناہگار ضرور ہیں۔ ہم مہنگائی برداشت کرنے والے ہیں لیکن نبی کے دین کے غدار نہیں ہیں۔ اور ہمیں بھوکا رکھ دو، جیل میں بند کر کے بھوکا مار دو، مر تو سکتے ہیں لیکن نبی کے دین پر کبھی بھی سودا نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت پر ہم آج بھی کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی ہمارے یہاں پر اگر چھری یا بندوق رکھ کے بولے نا بتا بھائی نبی کے بارے میں کیا کہے گا، ہم بولیں گے بعد میں کہیں گے پہلے گلا کاٹ پھر تجھے بتائیں گے نبی کے بارے میں۔ تو کہے گا کٹنے کے بعد بھی بول سکتے ہو؟ تو میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا میرے حسین کو؟ حسین نے زندہ ہو کے بولا یا کٹنے کے بعد بولا؟ کہنے لگا جسم تو کربلا میں تھا، سر نیزے پہ تھا، کٹنے کے بعد بولا ہے۔ تو میں نے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ جب تک نسیں جڑی ہیں تو بندہ بولے گا، نسیں کٹے گی بندہ نہیں بول سکتا ہے، لیکن نبی کا جو سچا غلام ہوتا ہے اس کی نسیں جڑی ہوئی ہوں وہ تب بھی بولا کرتا ہے، اور اگر نسیں کٹ جائے تو قبر میں جانے کے بعد بھی بول لیتا ہے۔ بولو بولو اچھی آواز سے بولو یار۔ یہ جذبہ خدا کی قسم اگر سنی ہو تمہارا رہا نا تو سنی تحریک کا بانی سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتا تھا کہ اگر سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو کوئی بھی مائی کا لال سنی کا حق چھین نہیں سکتا ہے۔ تو میں پیر بن گیا تو میں نے اپنا قافلہ بنا لیا، وہ مولوی بن گیا اس نے اپنا قافلہ بنا لیا، کسی کا کوئی سب کے کوئی لیڈر ہے، ہمارا سنیوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ہر بندہ بولتا مجھے سیٹ پہ بٹھا دو، اور تجھے سیٹ پہ تو بٹھا دے، تیرے اندر سیٹ والی اہلیت بھی ہے نہیں ہے، کام کون کرے گا؟ سیٹ کے بھوکے سیٹ نہیں، ہمیں چاہیے مسلک کا کام۔ جو میرے امام کا اعلی حضرت کے مسلک کا کام کرے وہ سیٹ پر بیٹھ کر نہیں ہو تو روڈ پہ کھڑا ہو کے کر دے، کام میرے مسلک کا ہونا چاہیے، بات ختم۔ کوئی پیر ہو کوئی مولوی کوئی بھی، ہمیں کیا اس سے اختلاف ہے، لیکن جو میرا اعلیٰ حضرت سے ٹکرایا اس کا پھر بیڑا غرق ہوا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ میرے نبی کا لاڈلا ہے، میرے نبی کا پیارا ہے۔ ہمارے مسلک کو کہ جب ہندوستان کے اندر نجدی مولوی انگریزوں کا پیسہ لے لے کر دین خراب کر رہے تھے، قرآن کے ترجمے غلط کر رہے تھے، اس وقت میرے امام اہل سنت نے قلم اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی ایسی شان بیان کی، اور پھر میرے امام کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیز میں جل جائیں بے دین و بے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بس کوئی جلنے والا جلے مڑے سڑے، لیکن میرے امام کہتے تم ہر وقت یا رسول اللہ کہتے رہا کرو۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک مولوی بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں ہے آپ کو؟
سعودیہ مدینہ منورہ میں، یہ بڑی داڑھی اس کی، چہرے پر 12 بجرے، شکل پہ اللہ کی فٹکار ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مسجد کے اندر یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے۔ پھر لوگ ہم سے پوچھتے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، نماز پڑھوں نہیں پڑھوں ان کے پیچھے؟ میں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے یار، جو سرکار کی جالیوں کے اوپر اپنے پاؤں کے جوتے رکھ کر ڈوریاں باندھے، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ لیو سائلنٹ۔ جو شخص رسول اللہ کے جالیوں پر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں عمرے پر تھا، لیکن بندہ کیا کر سکتا ہے جو ایسی بے ادبی کرتا ہو جوتے پہن کے سرکار کی جالی کے سامنے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہاں تو سانس لینا بھی جرم ہے، اور تو جالی، فرشتے جب 70,000 سرکار کی بارگاہ میں آتے اپنے پروں کی آواز نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ پر کی آواز بھی آئے گی، ساری عبادت رائے کا چلی جائے گی۔ یہاں تو آواز نکالنا بھی گناہ ہے، وہاں تو زور سے چلنا بھی گناہ ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ لے سانس آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ اور میرے امام کا شعر پڑھ دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو؟ میرے امام کہتے ہیں کہ زائرے کوئے جینا آہستہ چلے، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چلے، زائرے کوئے جینا آہستہ چل۔ شعر سنو۔ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چلے۔ میرے امام کہتے ہیں دنیا میں جیسے چاہے پھرتے کہ ہاں ہر قدم اٹھا کے رکھنا پڑے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ گھوما کرتے تھے، جہاں سرکار چلا کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر ہم سے فتوے نہیں مانگا کرو، خصوصاً غلام فرید نورانی سے، کیونکہ میں جس عقیدے کا آدمی ہوں، میرے عقیدے کے اندر ہلکا سا جو حضور کی بارگاہ میں ٹیڑھی نظر بھی کرے، میں تو اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا۔ میں اس عقیدے کا مالک ہوں، کیونکہ میری بلیک واشنگ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے سیدھے کرو، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نیت باندھا کرو کہ جس کے سر پر بھی یا رسول اللہ لکھا، جس کے دل پر بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں موضوع میرا تو کوئی نہیں تھا آج، بہرحال ربیع الاول کی جو چند باتیں تھی وہ آپ کو مبارکباد دینی تھی، وہ میں نے آپ کو دے دی، اور چند میرے آقا کی شان تھی وہ میں نے آپ کو پیش کر دی۔ موضوع اصل جو ہمارا اگلے جمعے سے شروع ہوگا، میرے دوستو بزرگوں، اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے میلاد کی تیاری کس کس نے کی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے، آپ بھی تیاری کریں گے نا؟ ہاں، تیاری بزرگوں کا بھی حق ہے، کیونکہ نبی جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، سب کا نبی، سب تیاری کرو۔ اور پھر ابھی تک اگر تیاری نہیں کی تو گھر پہ جھنڈے بھی لگاؤ، جا کر گھر پہ لائٹ لگاؤ، بڑی والی مرچ لگاؤ، یہ چھوٹی والی لگاؤ، بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ اونچی آواز، جو چاہے لگاؤ، لیکن لگاؤ لازمی، چراغاہ ہوگا، اور تیرا گھر سجے جھنڈے سے، لائٹوں سے، تاکہ وہ گزرے تو اس کو پتا چلے یہ سنی کا گھر ہے، تیرا انداز بتائے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کا گھر ہے۔ اپنے گھر میں جھنڈے بھی لگاؤ، اپنے سینوں پر مصطفیٰ کی یا تو ختم نبوت کا یا نالین پاک کا بیج لگاؤ، اپنی پیشانی پر بیج لگاؤ، کیوں کہ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ جو آج ہم مسلمان ہیں، میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ ہے، سر پر بھی سجاؤ، یہاں بھی سجاؤ، گھروں پہ بھی لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، اپنے گھروں میں محفل میلاد کرو، اپنے بچوں کو سرکار کی باتیں بتاؤ، سرکار کی سیرت سناؤ۔ آج اگر اپنے بچوں کو بیٹھ کر سرکار کی ولادت کے واقعے سناؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے سرکار کی باتیں سنا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نعروں کے ساتھ اپنی تقریر ختم، کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا، یہ دیکھو نا، یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کے نعت خواں بیٹھے، لوگ کہتے ہیں وہ نعت خواں 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ ابے میں نے کہا اس کو کیوں بلاتا ہے، ان کو بلانا جامع مسجد والوں کو۔ آپ پڑھو، مل کر پڑھو۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہمیں، جس کا
جس کا ہاتھ نیچے وہ بڑا بد نصیب ہے. نعت خوانی موت بھی ہمیں سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. سب زور سے بولو اور اونچا بولو, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہائے ہائے ہائے, آواز ایتھو نکلتے سانو ہوتے چسان دیئے. ادھر سے آواز ہے تب بندے کو مزہ آتا ہے. اللہ آپ کے گردوں کو, آپ کے پھیپڑوں, آپ کے گلوں کو سلامت رکھے. نبی کا کھاتے رہو, نبی کا میلاد بناتے رہو. وما علینا الا البلاغ.